اردو ہے جس کا نام، ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ کرن کرن اجالا سیریز، محمود فاروقی کے افسانے، مرتب مشہود فاروقی۔ آج کا افسانہ، ہاتھ، دوسری قسط۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ عرصہ ہوا میں نے وہ ہاتھ سب سے پہلی بار حیدرآباد میں دیکھا تھا۔ حیدرآباد میں وہ چونک پڑی لیکن بولی کچھ نہیں۔ ڈاکٹر اس کی طرف ٹکٹکی لگائے بولے جا رہا تھا۔ میں وہاں امتحان دینے گیا ہوا تھا۔ جس کمرے میں ٹھہرا ہوا تھا وہ ایک ایسی حویلی کا کمرہ تھا جو شاید کسی خاندانی جھگڑے کی وجہ سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ چنانچہ کمرے کی درمیانی دیوار میں ایک بند دروازہ تھا جسے لوہے کی پٹیاں چڑھا کر اندر سے بند کر دیا گیا تھا، اور اس کی کڑی میں ایک بڑا تالا پڑا ہوا تھا۔ میزبانوں نے میرا میز اس دروازے کے اندر لگا دیا تھا۔ پہلی صبح جب میں پڑھنے کے لیے وہاں بیٹھا تو مجھے دوسری طرف سے قرآن پڑھنے کی بڑی سرور انگیز آواز سنائی دی۔ آواز یقیناً کسی لڑکی کی تھی جو بڑے جذب و سکون کے ساتھ تلاوت کر رہی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ اس کی تلاوت تجوید اور اصول قرأت کے مطابق تھی یا نہیں، لیکن بلا شبہ اثر انگیز اور مسحور کن تھی۔ میں اتنا محو ہوا کہ مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ کب اس نے تلاوت ختم کر دی۔ مجھے وہ سارا دن اپنے ایک دوست کے ہاں امتحان کی تیاری میں گزارنا پڑا، لیکن رہ کر برابر وہی آواز میرے کانوں میں گونجتی رہی۔ دوسری صبح بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ وہی جادو ڈھل ڈھل کر میرے کانوں میں اتر رہا تھا۔ اس وقت بے ساختہ میری نگاہیں دروازے کا جائزہ لینے لگیں۔ دروازہ نہایت ہی مضبوط لکڑی کا بنا ہوا تھا اور کہیں ذرا سی بھی درز نہیں تھی جس سے میں دوسری طرف دیکھ سکتا۔ آخر کار ایک جگہ میری نظر ٹھٹک کر رہ گئی۔ میز کی سطح کے مقابل دروازے میں ایک گانٹھ سی تھی اور اس کے درمیانی حصے میں مسالہ دار برادہ بھرا ہوا تھا۔ میں نے بڑی امید و بیم کی حالت میں پرکار کی نوک سے اس کو کریدنا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ کافی برادہ نکل آیا اور میں خوشی سے اپنی کرسی پر تقریباً اچھل پڑا۔ وہاں ایک چھوٹا سا سوراخ پیدا ہو گیا تھا جس میں سے ایک آنکھ بند کر دیکھا جا سکتا تھا۔ پہلے میں نے دوڑ کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا، اس کے بعد نہایت ہی آہستگی کے ساتھ اس سوراخ پر اپنی آنکھ لگا دی۔ پہلے تو میری نگاہ دھندلا گئی، دوسرے ہی لمحے میری نگاہ ایک کرلز پر جم گئی۔ میری نظر کی زد میں
سیاہ میز کا ایک مختصر سا حصہ تھا جس پر ایک نہایت ہی خوبصورت ہاتھ قرآن پاک کے سنہرے حاشیے کو تھامے ہوئے تھا۔ میری طرف ہاتھ کی پشت تھی جس کے وسط میں 5-6 تل اس ترتیب سے ابھرے ہوئے تھے کہ ہلال کی شکل بن گئی تھی۔ گورے گورے نازک ہاتھ پر یہ سیاہ ہلال انتہائی خوشنما معلوم ہو رہا تھا۔ چند ہی منٹ بعد تلاوت ختم ہو گئی اور وہ ہاتھ نظر کے سامنے سے ہٹ گیا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح اس سوراخ میں سے کچھ اور دیکھ سکوں، لیکن وہ اس قدر چھوٹا اور اندر سے ترچھا تھا کہ اس سے زیادہ اور کچھ نظر نہ آ سکا۔ صرف کسی کی ہلکی سی چاپ سنائی دی اور پھر ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ 3 صبحوں تک مسلسل میں اس ہاتھ کو دیکھتا رہا، یہاں تک کہ اس ہاتھ کا نقش میری روح کی گہرائیوں میں اتر گیا اور میری نگاہوں میں سما گیا۔ اب میرا امتحان شروع ہو چکا تھا اور کچھ ایسی صورت ہو گئی تھی کہ مجھے اپنے دوست کے پاس مستقل ٹھہر جانا پڑا۔ میں اس نظارے سے محروم تو ہو چکا تھا، لیکن میرا حال یہ ہو گیا تھا کہ مجھے ہر طرف وہ ہاتھ لہراتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ امتحان حال میں پرچوں پر جھکے ہوئے اچانک یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی والتین والزیتون کی تلاوت کرنے لگا ہو اور پراسرار ہاتھ کی ٹھنڈی ٹھنڈی نازک انگلیاں میرے ذہن میں کچھ ٹٹول رہی ہیں۔ میں پورے ہوش و حواس کے ساتھ اس آواز کو سنتا اور انگلیوں کے کنک لمس کو محسوس کرتا رہتا اور اس وقت چونکتا جبکہ وقت ختم ہونے کی گھنٹی بج جاتی۔ حال سے باہر نکلتے ہوئے میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ امتحان ختم ہوتے ہی حویلی کے پچھلے حصے میں رہنے والوں کا پتہ چلاؤں گا۔ لیکن امتحان ختم ہونے پر جب میں حویلی کے عقب کی سڑک پر گیا تو یہ دیکھ کر میری نظر پتھرا گئی کہ دروازہ بند تھا اور تالے پر سرکاری سیل لگی ہوئی تھی اور نیلام کا ایک نوٹس دیوار پر آویزاں تھا۔ یہ وہ پہلا اتفاق تھا جب کہ میں نے اس ہاتھ کو دیکھا تھا۔ اور دوسری مرتبہ الفاظ اس کے گلے میں پھنس کر رہ گئے۔ وہ ٹکٹکی لگائے ڈاکٹر کے چہرے کو اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے اس کا سارا جسم بے حس ہو گیا ہے اور ساری جان ان 2 ساکت پتلیوں میں آ گئی ہے۔ اور دوسری مرتبہ ڈاکٹر نے بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز اور زیادہ گہری ہو گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے۔ پیالیوں میں پڑے پڑے سبز چائے ٹھنڈی ہو رہی تھی اور سلسلہ سخن نہایت ہی گرم ہو چلا تھا۔ میں نے اس ہاتھ کو ملک کی تقسیم کے وقت دیکھا۔ فسادات کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ ان دنوں میں ریلوے میں ڈاکٹر تھا۔ دلی اور پنجاب سے آنے والی ہر ٹرین آہ و فغاں کرتی ہوئی اسٹیشن میں داخل ہوتی اور کتنے ہی حادثوں کی مجسم کہانیوں کو پلیٹ فارم پر اتار دیتی۔ زخمیوں کو پہلی طبی امداد پہنچانا میری ذمہ داری تھی۔ ایک دن گاڑی اس حال میں پہنچی کہ بالکل خالی تھی۔ ڈرائیور نے بتایا فسادیوں نے سرحد سے پہلے ہی گاڑی روک کر تمام سواریوں کو اتار لیا۔ ڈبوں میں یوں لگتا تھا جیسے پانی پت کی لڑائی لڑی گئی ہے۔ ہر ڈبے میں خون بہہ رہا تھا۔ فرسٹ کلاس کے ایک ڈبے کو کھول کر جو ہی میں نے اندر قدم رکھا، ٹارچ کی روشنی ایک ایسی چیز پر پڑی کہ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تازو، ڈاکٹر نے فریدہ عثمانی کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا ہاتھ لرز رہا تھا اور آواز بھی۔
وہ ایک ہاتھ تھا تازو، کٹا ہوا نسوانی ہاتھ جس سے لہو ٹپک رہا تھا۔ خون کے دلدل میں ہتھیلی کے بل وہ پڑا ہوا تھا، اور تازو اس کی پشت پر وہی ہلال کا نشان۔ اف! فریدہ عثمانی بڑے کرب کے ساتھ لرز گئی، اور اس کا ہاتھ ڈاکٹر کے ہاتھ سے چھوٹ کر میز پر اس طرح ٹک گیا جیسے وہ بے جان ہو۔ ڈاکٹر نے دونوں ہتھیلیاں آنکھوں پر رکھ لیں جیسے وہ اس دہشتناک منظر کو اپنے سامنے پا رہا ہو۔ کچھ دیر دونوں بڑی بے حسی کے ساتھ بیٹھے رہے، اور ہاں تازو، ڈاکٹر کی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی سنائی دی۔ اس ہاتھ کی پھیلی ہوئی انگلیوں کے سامنے ایک قرآن شریف پڑا ہوا تھا جس کا کنارہ سنہرا تھا۔ ڈاکٹر پھر کچھ دیر خاموش ہو گیا، جیسے وہ اپنی بات کے بوجھ سے دبا جا رہا ہو۔ یوں معلوم ہوتا تھا تازو، اس کی دور ہوتی ہوئی آواز پھر ایک بار سنائی دی، جیسے اس ہاتھ کو عین اس وقت قطع کر دیا گیا جبکہ وہ قرآن شریف اٹھانے کے لیے بڑھ رہا تھا۔ یہ دوسرا اتفاق! اس کی آواز بھرا گئی۔ فریدہ عثمانی نے اپنے داہنے پنجے کو سیدھے ہاتھ سے جکڑ لیا، اور اس کے چہرے پر ایسے آثار پیدا ہو گئے جیسے اس کے ہاتھ کو قطع کیا جا رہا ہو۔ بس کرو ڈاکٹر! اچانک وہ چیخی، اور خود ہی اپنی آواز سے ڈر گئی جیسے وہ کسی اور کی اجنبی آواز تھی۔ ڈاکٹر نے اپنی بوجھل پلکیں اٹھائیں۔ بس تازو، اب تو صرف 2-4 باتیں ہی رہ گئی ہیں، آؤ وہ بھی بتا دوں۔ ڈاکٹر میجر ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا، اور وہ بھی اس کے ساتھ اس طرح اٹھی جیسے وہ سحر زدہ معمول ہے اور اس کو اپنی حرکتوں پر کوئی قابو نہیں رہا ہے۔ ڈاکٹر نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اور وہ اس کے ساتھ ایک پرچھائی کی طرح زینے سے اترنے لگی۔ ڈاکٹر میجر وسیم نے نیچے پہنچ کر اپنی لیبارٹری کا دروازہ کھولا، اور مختلف میزوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے وہ ایک جگہ جا کر رک گیا۔ یہ ایک سیاہ میز تھی جس پر ایک سنہرے کناروں والا قرآن شریف رکھا ہوا تھا، اور کوئی چیز ریشمی غلاف میں ڈھکی ہوئی رکھی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے وہ غلاف اتار لیا۔ دیکھو تازو، یہ ہے وہ۔ ایک سربند مرتبان میں کیمیائی محلول کے اندر ایک ہاتھ اس طرح کھڑا ہوا تھا کہ اس کی انگلیاں اندر کی طرف کچھ مڑی ہوئی تھیں، اور صرف انگشت شہادت سیدھی کھڑی تھی۔ یہ ہے وہ ہاتھ اور وہ سیاہ ہلالی نشان۔ فریدہ عثمانی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس کے بازو سے لگی ہوئی بے حس و حرکت اسی طرح کھڑی رہی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، جس پر خون کی ایک بھی چھینٹ نظر نہیں آ رہی تھی۔ دونوں متحوش آنکھیں سامنے اس طرح جمی ہوئی تھیں جیسے ان کی بصارت جاتی رہی تھی۔ پھر دفعتاً اس نے ایک جھرجھری لی۔ ایک دلدوز چیخ خاموش لیبارٹری میں گونج گئی، اور وہ لڑکھڑا گئی۔ ڈاکٹر نے فوراً ہی اسے اپنے بازوؤں پر سنبھال لیا، اور پیچھے پڑے ہوئے کوچ پر اس کے ٹھنڈے جسم کو لٹا دیا۔ ڈر گئی بیچاری۔ ایک شال اس کے جسم پر ڈالتے ہوئے وہ بڑبڑایا۔ اس کا سیدھا ہاتھ لحاف سے باہر لٹک رہا تھا۔ اس کو اس نے اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ کاش! وہ پھر بڑبڑایا۔ اس قدر مشابہ، بالکل اس کا جوڑ۔ کاش تمہارا داہنا ہاتھ کٹا ہوا ہوتا
اور تم تازو نہ بنتی، صرف فریدہ عثمانی ہی رہتی، لیکن افسوس تم تازو نہیں ہو اور تمہارا دوسرا ہاتھ موجود ہے۔ چند ایک مناسب تدابیر اختیار کرنے پر فریدہ عثمانی نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور ڈاکٹر نے کسی دوا کی ایک خوراک اس کے حلق میں انڈیل دی۔ وہ اب زیادہ پرسکون معلوم ہو رہی تھی۔ کوچ کے دستے پر اپنا سر رکھ کر وہ ڈاکٹر کو بڑی نرم نگاہوں سے دیکھنے لگی، جو اس کے قریب فرش پر دو زانو بیٹھا ہوا تھا۔ ڈر گئی تازو؟ اب تو ٹھیک ہو نا؟ مجھے معاف کرنا، میں نے تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا۔ فریدہ عثمانی نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ ڈاکٹر، اس نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، اگر میرا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہوتا تو کیا تم؟ ہاں کیوں نہیں، ڈاکٹر نے جلدی سے جواب دیا۔ اس صورت میں بھی کہ وہ اس طرح ہلکے ہلکے بول رہی تھی، میں نے گزشتہ رات ایک اجنبی کی خوابگاہ میں گزاری ہے اور اس سے قبل بھی چند دوسری خوابگاہوں میں۔ ڈاکٹر خاموشی سے اسے تکتا رہ گیا، جیسے وہ سخت مشکل میں پڑ گیا ہو۔ وہ اٹھ کر سیاہ میز کے قریب گیا، اس پر اپنی دونوں ہتھیلیاں ٹیک دیں اور کبھی وہ اس کٹے ہوئے ہاتھ کو دیکھتا اور کبھی سنہرے حاشیے والے قرآن کو۔ فریدہ عثمانی کی طرف اس کی پشت تھی، اس کا دراز قد ہلکے نارنجی لبادے میں قدرے سامنے کی طرف جھکا ہوا تھا، نہایت ہی دلکش معلوم ہو رہا تھا۔ وہ بڑے کرب کے ساتھ اس کی طرف ٹکٹکی لگائے جواب کی منتظر تھی، کچھ اس طرح کے جیسے اس نے کسی بہت بڑے داؤ پر اپنی پونجی لگا دی ہو اور بہت ہی جلد ہار جیت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ ٹک 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 لمحے گزرتے جا رہے تھے، خاموشی گہری ہوتی جا رہی تھی اور اس کا دل بری طرح اچھل رہا تھا۔ ڈاکٹر میجر اسی طرح بے حس و حرکت کھڑا ہوا تھا۔ آخرکار اس کی مری ہوئی سی آواز سنائی دی، تازو، میں ایک عرصے سے جس کا انتظار کرتا رہا ہوں وہ شاید مجھے مل نہ سکے۔ مجھے ڈر ہے کہ میں تباہی کے جس کنارے کی طرف پہنچ گیا ہوں وہاں ٹھہر نہ سکوں گا اور بہت ہی جلد لڑکھڑا کر مر جاؤں گا۔ اور تم تازو، تم؟ اس کی آواز اونچی ہوتی گئی۔ وہ اچانک اس کی طرف گھوم گیا۔ تمہارا تو دوسرا ہاتھ صحیح و سالم موجود ہے، وہ تو کسی پاک صحیفے کو پکڑتے ہوئے کاٹا نہیں گیا، اور تم تو صرف تازو ہو۔ تازو، کیا تم صحیح معنوں میں فریدہ عثمانی بن سکو گی؟ اوہ، بولتی کیوں نہیں ہو؟ بولو بولو، کیا تم پھر سے فریدہ عثمانی بن سکتی ہو؟ بولو میری سویٹ ڈارلنگ۔ ایک مات کھایا ہوا کھلاڑی دوسرے ہارے ہوئے جواری کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ اوہ، تم تو بالکل ہی خاموش ہو گئیں۔ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ وہ ان سب باتوں کو سن نہیں سکی، پہلے ہی چند لفظوں کے بعد اس کا سر کوچ کے دستے پر سے ڈھلک گیا تھا۔ ڈاکٹر نے جھک کر اس کے دونوں بازو پکڑ لیے اور دیوانگی کے عالم میں اسے جھنجھوڑ دیا۔ سو گئی بیچاری۔ اس نے قہقہا لگایا، سوتی رہو معصوم لڑکی، سوتی رہو۔ وہ اسی طرح قہقہے لگاتے ہوئے الماری کے قریب گیا اور اس میں سے جام اور بوتل نکالے اور کرسی گھسیٹ کر ایک تپائی کے قریب بیٹھ گیا۔ جام بھر کر اس نے ہونٹوں سے لگایا، لیکن چکھے بغیر
उसको तिपाई पर रख दिया और उठकर काले मेज के करीब गया और बड़ी अकीदत से उसने रेशमी गिलाफ मर्तबान पर ढक दिया और एक अखबार कुरान शरीफ पर डाल दिया। लौटकर उसने दोबारा प्याला उठाया, लेकिन इस मर्तबा भी होठों तक पहुंचकर उसका हाथ रुक गया। वो दोबारा घूमकर कोच के करीब गया, हाथ में जाम लिए दो जानू बैठ गया, फिर बड़ी नरमी के साथ फरीदा उस्मानी का सीधा लटकता हुआ हाथ बड़ी एहतियात से उसके सीने पर रखकर वापस लौट आया। कमरे में बूदी बूदी खामोशी छाई हुई थी, सिर्फ थोड़े थोड़े वक्फे से पीने की गटागट सुनाई देती रही। कुर्सी के अतराफ खाली बोतल और प्याले औंधे गिरे हुए थे। एक जाम उसके लटके हुए हाथ में झूल रहा था, जिसमें से कतरे फर्श पर टपक रहे थे, और डॉक्टर मेजर, फौज का मेडिकल ऑफिसर, कुर्सी पर सर टिकाए मदहोश पड़ा था। कई घंटे बाद जब बाहर दरख्तों के साए लांबे हो गए थे, उसकी आंख खुली। बड़ी देर तक वो खाली खुली आंखों से छत की तरफ तकता रहा। उसके बाद अचानक उसने कोच की तरफ निगाह की। कोच खाली पड़ा था, लिहाफ बेतरतीबी से लटक रहा था। उफ! उसने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए। चली गई? अच्छा हुआ, लेकिन काश वो ना जाती। मुमकिन था उलझी हुई डोर सुलझ जाती। मुमकिन था कि धुंधले शीशे की आब लौट आती। मुमकिन था कि उसके दोनों हाथ मुझे संभाल लेते। बहुत मुमकिन था डॉक्टर मेजर, बहुत कुछ मुमकिन था। उफ! तुमने ये क्या किया? अब ये वीरान जिंदगी कैसे गुजरेगी? कब तक मेरी टू सीटर इन रास्तों पर भटकती रहेगी? मैं कब तक ये नित नए तजुर्बे दोहराता रहूंगा? मैं तो इनसे तंग आ गया हूं। उसका हाथ किस कदर मिलता जुलता था। उफ! मैंने कैसी पाकीज़ा मुशाबहत खो दी। ओह खुदाया, कौन सी ये बदबख्ती है जो मुझे घेर रही है। अब कौन सा हाथ है जो मुझे सहारा दे? कोई भी तो नहीं, कोई भी तो नहीं। और ये मनहूस मुर्दा हाथ, ये बेहिस्सो हरकत हाथ मेरी जिंदगी पर सांप के फन की तरह छाया हुआ है। आखिर कब तक मैं इस बेजान हाथ का एहतराम करता रहूं और कब तक इंतजार करता रहूं? उसने जोर से ठोकर मारी और सामने रखी हुई तपाई दूर जा गिरी। दो चार बोतलें टकरा कर खनखना उठी और वो एक जुनून की हालत में उठ खड़ा हुआ और तेजी से सिया मेज के पास जाकर मर्तबान को उठा लिया। मर्तबान खाली था। अचानक उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी जो सफेद पट्टियों में लिपटी हुई वहां सुनहरे हाशियों वाले कुरान के पास पड़ी हुई थी। उसके हाथ ढीले पड़ गए और उसने गिरते हुए मर्तबान को बमुश्किल सीने के करीब संभाल लिया। उसने हौले से मर्तबान मेज पर रख दिया और बेअख्तियार उस पुरअसरार चीज को उठा लिया और एक झटके में सफेद पट्टियों को अलहदा कर दिया। और डॉक्टर के मुंह से चीख निकल गई, ये एक हाथ था। लेकिन ये क्या? डॉक्टर मेजर ने हाथ के पहुंचे के नीचे लगे हुए क्लिपों को खींच कर देखा। उफ! मेरे खुदा, ये तो मसनूई हाथ है। दूसरे ही लम्हे एक तल्ख हकीकत डॉक्टर पर आश्कार हो गई और वो तेजी से लपकता हुआ नीचे दौड़ा। दरवाजा खुला था और बाहर दूर दूर तक सड़क सुनसान नजर आ रही थी। बहुत दूर एक चढ़ाव पर चलती हुई बस का एक झलक सी नजर आई।
उसने अपनी टू सीटर की तरफ देखा जैसे उससे पूछ रहा हो क्या मुझे उसके पीछे जाना चाहिए, लेकिन क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। वो बिल्कुल मसनूई बन चुकी है और अपने असल हाथ के काबिल नहीं रही। लेकिन ये वही थी जिसका हाथ कुरान की तरफ बढ़ते हुए काटा गया और अब उसके हाथ अजनबी मर्दों के सिगार जलाने में मुश्ताक हो चुके हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, आखिर क्यों? किसने उसकी असलियत छीन ली? किन हाथों ने उसके असल रूप को लूट लिया? वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला